حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آب زمزم ایک بے آب و گیاہ صحرا میں جہاں ہر طرف خشک سالی اور بنجر زمین کا راج تھا، اچانک ایک معجزاتی چشمہ پھوٹا جو آج تک لاکھوں مومنین کے دلوں کو راحت اور تازگی بخشتا ہے۔ جان اس حیرت انگیز داستان کو کہ کیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی رگڑ سے زمین سے وہ مقدس چشمہ جاری ہو گیا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کے صبر کی ایک ابدی نشانی بن گیا۔ یہ چشمہ نہ صرف جسمانی پیاس کو مٹاتا ہے بلکہ روحانی سکون اور اللہ کی رحمت کی علامت بھی ہے، جو ہزاروں سالوں سے ظہور پذیر ہے اور ہر دور کے انسانوں کے لیے امید کی کرن بنا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ذرا تصور کیجئے، ایک ماں ہے اپنے نومولود بچے کو گود میں لیے تپتے سورج کے نیچے ایک ایسی وادی میں کھڑی ہے جہاں نہ کوئی سایہ ہے، نہ پانی، نہ خوراک، نہ انسان، صرف تنہائی، خاموشی اور ایک سوال: کیا واقعی اللہ ہمیں تنہا چھوڑ دے گا؟ یہ کوئی داستان نہیں بلکہ ایک سچی حقیقت ہے، ایک ایسا لمحہ جس نے نہ صرف تاریخ کا رخ موڑا بلکہ ایمان، صبر اور رب کی مدد کا وہ عظیم پیغام دیا جسے آج بھی ہر مسلمان کے دل میں زندہ رکھا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی لمحہ تھا جب بے آب و گیاہ مکہ کی سرزمین پر اللہ کا ایک عظیم معجزہ رونما ہوا، جب حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بے قراری کے عالم میں صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے درمیان دوڑ لگائی اور ان کے پیروں تلے اس معصوم بچے کی ایڑیاں رگڑنے سے زمین نے اللہ کے حکم سے راز افشا کیا، اور تب ایک چشمہ پھوٹ پڑا، لیکن کوئی عام پانی نہیں تھا، یہ تھا زمزم، اللہ کی رحمت، قدرت اور برکت کا وہ ابدی نشان جو صدیوں سے جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ لیکن سوال یہ کہ یہ پانی کس معجزے سے نکلا، اس کی روحانی اہمیت کیا ہے، اور آخر کیوں کہا جاتا ہے کہ زمزم کا ایک گھونٹ شفا بھی ہے اور عبادت بھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے صحراؤں کی اس بے آب و گیاہ وادی کی جانب جہاں ایمان، قربانی اور رب پر بھروسے کی وہ داستان جنم لیتی ہے جو ہر دور کے انسان کے دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ ناظرین، یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے اور ان کے اہلیہ حضرت سارہ بھی عمر کے اس حصے میں تھی جہاں اولاد کی امیدیں مدھم پڑ جاتی ہیں۔ دونوں میاں بیوی برسوں سے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کر رہے تھے، لیکن تقدیر نے اب تک خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل اولاد کی خواہش سے لبریز تھا، مگر وہ اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ اسی دوران اللہ کے حکم سے حضرت سارہ نے اپنی خادمہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اپنا جلوہ دکھایا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ایک ننھا سا فرشتہ صفت بچہ دنیا میں آیا، اور وہ بچہ جس کی پیدائش نے نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا بلکہ آنے والے وقتوں میں دنیا کی تاریخ کا دھارا بھی بدل کر رکھ دیا۔ جی ہاں، یہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا فرمایا۔ ان کی پیدائش صرف ایک بیٹے کی پیدائش نہ تھی بلکہ یہ اللہ کی عبادوں کی تکمیل، ایمان کی آزمائش اور ایک نئی امت کے آغاز کا اعلان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر برسوں بعد وہ مسکراہٹ لوٹ آئی جو باپ بننے کی خوشی سے پھوٹتی ہے۔ انہوں نے اس بچے کو اپنی جان سے بڑھ کر چاہا، مگر وہ جانتے تھے کہ اللہ کا یہ انعام ایک بڑی آزمائش کا پیش خیمہ بھی بن سکتا ہے۔ یہی وہ بچہ تھا جس کے ساتھ باپ نے صحرا کی تنہائیوں میں اللہ کے حکم پر قدم رکھا، جس کے لیے مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی، اور جس کی نسل سے آخرکار خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ اکثر انہیں اپنی گود میں لیے رکھتے یا کاندھوں پر بٹھا کر پیار و شفقت کا مظاہرہ کرتے۔ یہ منظر حضرت سارہ علیہ السلام کے لیے پریشان کن تھا، کیونکہ ان کے اور حضرت حاجرہ کے درمیان فطری رقابت پیدا ہو چکی تھی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں بیویوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن فضا میں کشیدگی کم نہ ہو سکی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور ننھے اسماعیل کو ایک دور افتادہ مقام مکہ کی بے آب و گیا وادی کی طرف لے جائیں۔ چنانچہ آپ انہیں لے کر روانہ ہوئے اور اس ویران وادی میں، جسے قرآن نے وادی غیر ذی زرع یعنی ایسی وادی جہاں کوئی کھیتی نہیں کہا جاتا ہے، کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی رکھ کر خاموشی سے واپس پلٹنے لگے۔ حضرت حاجرہ گھبرا کر پیچھے آئیں اور سوال کیا، آپ ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا کہا، اللہ کے سہارے۔ حضرت حاجرہ نے دوبارہ پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں سر ہلایا۔ تب حضرت حاجرہ نے دل پر یقین کا چراغ جلا کر کہا، پھر آپ بے فکر ہو جائیں، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور شیر خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبے کے قریب ایک مقام روحا میں چھوڑا، جہاں نہ انسانوں کا گزر تھا نہ پانے کا کوئی نام و نشان۔ اس بے آب و گیا وادی میں صرف کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزہ ان کا کل اثاثہ تھا۔ واپسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ثنیے کے مقام پر پہنچے، جہاں حضرت حاجرہ اور اسماعیل نظر سے اوجھل ہو گئے تو آپ کا دل بھر آیا۔ آپ نے قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو تیری حرمت والے گھر کے قریب ایک بنجر وادی میں بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کرے، پس تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے روزی عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ سورہ ابراہیم آیت 37۔ ناظرین، ادھر جب پانی کا مشکیزہ تھوڑی سی کھجوریں ختم ہو گئیں تو شیر خوار اسماعیل بھوک اور پیاس کی شدت سے رونے لگے۔ ارد گرد سنسان بیابان تھا، دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ بی بی حاجرہ بے چین ہو کر قریبی پہاڑیوں پر چڑھ گئیں، شاید کوئی پانی کا ذریعہ نظر آ جائے، لیکن وہاں صرف خشک چٹانیں اور پتھریلی زمین تھی۔ جب بچے کی تنہائی کا خیال آتا تو جلدی سے نیچے واپس آتی۔ بچہ شدت فاقہ سے تڑپ رہا تھا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا خود بھی کئی وقت سے بھوکی اور پیاسی تھی۔ کمزوری کے باعث جسم میں ڈھال تھا، مگر پھر بھی ہمت کر کے دوسری جانب کی پہاڑی پر گئیں کہ شاید کسی بستی یا قافلے کا پتہ مل جائے، لیکن وہاں بھی صرف ریت اڑتی دکھائی دی۔ وہ دوبارہ نیچے اتری، بچے کے قریب آئیں اور پھر اضطراب میں ایک بار پھر پہاڑی کی سمت دوڑ گئی۔ اسی طرح حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ جب 7ویں بار واپس آئیں تو حیرت زدہ رہ گئیں۔ اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے ایک شفاف پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا تھا، جہاں وہ پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی چکر لگانا آج لوگوں کے لیے صحیح ہے۔ جب حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ صفا سے مروہ کی طرف گئیں اور مروہ پر پہنچی تو ایک اجنبی سی آواز سنی، جیسے کسی کے قدموں کی چاپ ہو۔ وہ چونک کر بولی، چپ ہو جاؤ، کچھ سننے دو۔ پھر دوبارہ سنا اور کہنے لگی، لگتا ہے کوئی غیبی مدد آ پہنچی ہے۔ جب توجہ سے دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام زمزم کے مقام پر کھڑے نظر آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین پر یا تو اپنا قدم مارا یا بازو سے زمین کو ہلایا اور اسی لمحے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے فوراً اپنے ہاتھوں سے پانی کو جمع کرنا شروع کیا اور برتن میں بھرنے لگی، جبکہ پانی مسلسل تیز رفتاری سے بہتا رہا۔ وہ ایک طرف پانی کو روکتی اور دوسری طرف برتن بھرتی۔ یہ منظر نہایت عجیب اور ایمان افروز تھا، کیونکہ بنجر وادی میں یہ پانی رب کریم کی طرف سے غیب رزق کی صورت میں عطا ہوا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم کرے، اگر وہ پانی کو یوں ہی بہنے دیتی یا نہ روکتی تو زمزم بہتا دریا بن جاتا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے زمزم کا پانی خود پیا اور اپنے نونہال کو بھی پلایا۔ اس وقت کعبہ کی عمارت ایک بلند ٹیلے پر تھی اور جب بارش ہوتی تو سیلاب دیواروں کو نقصان پہنچاتا۔ کچھ عرصے بعد قبیلہ جرہم قدا کے راستے سے مکہ پہنچا اور نچلی وادی میں پڑاؤ ڈالا۔ وہاں انہوں نے ایک
परिंदा मंडलाते देखा। कहने लगे, हम इस वादी से बखूबी वाकिफ हैं, यहाँ कभी पानी नहीं होता और ये परिंदा सिर्फ पानी के मकाम पर ही चक्कर लगाता है। उन्होंने चंद अफराद को रवाना किया कि वो पानी की तस्दीक करें। जब वो मकाम जमजम पर पहुंचे तो सीधा सैयदा हाजरा को पाया। पूछा, क्या हम यहाँ सकूनत इख्तियार कर सकते हैं? फरमाया, यकीनन, मगर पानी पर मेरा हक रहेगा। उन्होंने जवाब दिया, हमें मंजूर है। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे इस्माइल निहायत मानूस मिजाज थी। उन्हें कबीला जरहम का आना पसंद आया। कबीले ने अपने घराने भी बुलवा लिए और यूं एक छोटी सी बस्ती बच गई। सैयदना इस्माइल जवान हुए, कबीला जरहम से अरबी जबान सीखी और इतने महबूब बन गए कि उन्हीं में से एक खातून से निकाह किया। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा का कामिल ईमान, सब्र और अल्लाह की अताअत इस जवाब से जाहिर होता है कि तब तो हमें अल्लाह जाया नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने उनकी इस्तकामत का इनाम जमजम की शक्ल में अता फरमाया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि जब इंसान तवक्कुल और अताअत के रास्ते पर होता है तो अल्लाह रिज़्क़ और हिकमत के दरवाजे खोल देता है, लेकिन जब सरकशी और फसाद की राह इख्तियार करते हैं तो यही नेमतें उनसे छीन ली जाती हैं। जैसे कि कुरान मजीद में इरशाद हुआ, अल्लाह किसी कौम पर अपनी दी हुई नेमतें नहीं छीनता जब तक वो खुद अपने तर्ज अमल को ना बदल डाले। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद काबे की निगहबानी उनके औलाद के हिस्से में आई और बनु जरहम इसके मुतवल्ली बने। लेकिन कुछ अर्से बाद उन्होंने मक्का की हुर्मत का लिहाज ना रखा, ज़ायरीन पर जुल्म करने लगे और काबा की नजरें खुद इस्तेमाल करने लगे। नतीजतन उनका एहतराम जाता रहा। फिर कबीला खज़ा ने उन पर काबू पा लिया और उन्हें वादी से निकाल दिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी कबीला बनु जरहम में हुई, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुखलिस पैरोकार थे। ये कबीला मक्का मुकर्रमा में आकर आबाद हुआ और हजरत इस्माइल। पूरी वीडियो देखने के लिए लिंक बायो में दे दिया गया है। और अगर ऐसी मालूमात वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे फॉलो करें और सदका जारिया की नियत से सबके साथ शेयर करें। शुक्रिया।